بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے مشلول۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس دعا کا ایک اور نام بھی ہے، یعنی دعا الشاب الماخوذ، وہ دعا جو ایک نوجوان نے اپنے گناہوں کی سزا میں گرفتار ہونے کے بعد پڑھی۔ یہ وہ دعا ہے جو امیر المومنین علیہ السلام نے اس نوجوان کو تعلیم فرمائی جو اپنے والدین کی نافرمانی کرنے کے باعث شل ہو گیا تھا۔ جب اس نے یہ دعا پڑھی تو خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست شفقت اس کے بدن پر پھیرا اور فرمایا کہ اس اسم اعظم کو حفظ کر لے کہ یقیناً تیرا کام بن جائے گا۔ اب جو اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا ناکارہ جسم درست ہو گیا ہے۔ وہ دعا یہ ہے: اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیرے نام کے واسطے سے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان و رحیم ہے۔ اے جز جلالت و بزرگی، اے زندہ، اے نگہبان، اے زندہ، سوائے تیرے کوئی معبود نہیں۔ اے وہ کہ جسے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے اور کیسا ہے، وہ کہاں ہے، وہ کیوں کر ہے، ہاں وہ خود ہی جانتا ہے۔ اے صاحب ملک الموت، اے صاحب عزت و اقتدار، اے بادشاہ، اے پاک، اے سلامتی والے، اے امن دینے والے، اے پاسبان، اے عزت دینے والے، اے زبردست، اے بڑائی والے، اے پیدا کرنے والے، اے وجود دینے والے، اے صورت بنانے والے، اے فائدہ دینے والے، اے تدبیر والے، اے محکم کار، اے صاحب ایجاد، اے مرجع خلق، اے ظالم کو ختم کرنے والے، اے محبت والے، اے نیک صفات، اے معبود، اے بعید، اے قریب، اے دعا قبول کرنے والے، اے نگہبان، اے حساب کرنے والے، اے ایجاد کرنے والے، اے بلند مرتبہ، اے عالی مقام، اے سننے والے، اے علم والے، اے حلم والے، اے مہربان، اے حکمت والے، اے وجود قدیم، اے عالی شان، اے بزرگی والے، اے محبت کرنے والے، اے احسان کرنے والے، اے جزا دینے والے، اے مدد کرنے والے، اے جلالت والے، اے صاحب جمال، اے کارساز، اے سرپرست، اے معاف کرنے والے، اے پہچاننے والے، اے باعظمت، اے رہنما، اے رہبر، اے ابتدا کرنے والے، اے اول، اے آخر، اے ظاہر، اے باطن، اے استوار، اے ہمیشہ رہنے والے، اے علم والے، اے صاحب حکم، اے منصف، اے عدل کرنے والے، اے سب سے جدا، اے سب سے ملے ہوئے، اے پاک، اے پاک کرنے والے، اے قدرت والے، اے اقتدار والے، اے بزرگ، اے بزرگی والے، اے یکجانا، اے یکتا، اے بے نیاز، اے وہ جس کا باپ نہیں اور نہ کسی کا بیٹا ہے اور جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی زوجہ ہے، نہ اس کے لیے کوئی وزیر ہے اور نہ اس نے اپنا کوئی مشیر بنایا ہے، نہ وہ کسی مددگار کی حاجت رکھتا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، سوائے تیرے کوئی معبود نہیں، بس تو اس سے بہت زیادہ بلند ہے۔ جو یہ ظالم کہا کرتے ہیں اے علی شان، اے بلند مرتبہ والے، اے عالی مرتبہ، اے کھولنے والے، اے بخشنے والے، اے ہوا کو چلانے والے، اے راحت دینے والے، اے مدد کرنے والے، اے مدد دینے والے، اے پہچاننے والے، اے ہلاک کرنے والے، اے بدلہ لینے والے، اے اٹھانے والے، اے وارث، اے طالب، اے غالب، اے وہ جس سے بھاگنے والا بھاگ نہیں سکتا، اے توبہ قبول کرنے والے، اے پلٹنے والے، اے بہت زیادہ والے، اے بہت
دینے والے، اے اسباب مہیا کرنے والے، اے دروازوں کے کھولنے والے، اے وہ کہ جسے پکارا جائے تو وہ دعا قبول کرتا ہے، اے بہت پاکیزہ، اے بہت شکر کرنے والے، اے معاف کرنے والے، اے بخشنے والے، اے نور کے پیدا کرنے والے، اے امور کی تدبیر کرنے والے، اے مہربان، اے خبردار، اے پناہ دینے والے، اے روشن کرنے والے، اے بینا، اے مددگار، اے سب سے بڑے، اے بزرگ، اے یکتا، اے تنہا، اے ہمیشگی والے، اے نگہبان، اے بے نیاز، اے کافی، اے شفا دینے والے، اے وفا کرنے والے، اے معاف کرنے والے، اے احسان کرنے والے، اے نیکوکار، نعمت دینے والے، اے بزرگوارے بڑے مرتبے والے، اے یکجانگی والے، وہ جو بلندی کے ساتھ غالب ہے، اے وہ جو مالک ہے پھر قادر ہے، اے جو نہاں ہے اور باخبر ہے، اے وہ جو معبود ہے تو بدلہ دیتا ہے، اے جو نافرمانی پر بخشتا ہے، اے وہ جو فکر میں سما نہیں سکتا اور نگاہ سے دیکھ نہیں پاتی اور کوئی نشان اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اے انسانوں کو رزق دینے والے، اے ہر اندازہ کے مقرر کرنے والے، اے بلند و مرتبہ، اے محکم و وسائل والے، اے زمانے کو بدلنے والے، اے قربانی قبول کرنے والے، اے صاحب نعمت و احسان، اے صاحب عزت اور ابدی حکومت والے، رحیم، اے رحمان، اے وہ کہ ہر روز جس کی نئی شان ہے، اے وہ جسے ایک کام دوسرے کام سے غافل نہیں کرتا، اے بڑے مقام والے، اے وہ جو ہر جگہ موجود ہے، اے آوازوں کے سننے والے، اے دعائیں قبول کرنے والے، اے مرادیں بڑھلانے والے، اے حاجات پوری کرنے والے، اے برکتیں نازل کرنے والے، اے آنسوؤں پر رحم کھانے والے، اے گناہوں کے معاف کرنے والے، اے سختیاں دور کرنے والے، اے نیکیوں کو پسند کرنے والے، اے بلند مرتبہ کرنے والے، اے مرادیں پوری کرنے والے، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے بکھروں کو اکٹھا کرنے والے، اے نیتوں کی خبر رکھنے والے، اے کھوئی ہوئی چیزیں لوٹانے والے، اے وہ جس پر آوازیں مشتبہ نہیں ہوتی، اے وہ جسے کثرت سوال سے تنگی نہیں ہوتی اور تاریخیاں اسے گھیرتی نہیں ہیں، اے آسمانوں اور زمین کی روشنی، اے نعمتوں کو پورا کرنے والے، اے بلائیں ٹالنے والے، اے جانداروں کو پیدا کرنے والے، اے امتوں کو جمع کرنے والے، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے روشنی اور تاریکی کی پیدا کرنے والے، اے صاحب وجود و کرم، اے وہ جس کے عرش پر کسی کا قدم نہیں آیا، اے سخیوں میں سے سب سے بڑے سخی، اے بزرگی والوں سے زیادہ بزرگ، اے سننے والوں میں سے زیادہ سننے والے، اے دیکھنے والوں میں سے زیادہ دیکھنے والے، اے پناہ گزینوں کی پناہ گاہ، اے ڈرے ہوئوں کی جائے امن، اے پناہ چاہنے والوں کی جائے پناہ، اے مومنوں کے سرفرست، اے فریادوں کی فریاد رس، اے طلبگاروں کی امید، اے ہر سفر کرنے والے ساتھی، ہر اکیلے کے ہم نشیں، اے ہر نکالے گئے کی جائے پناہ، اے بے ٹھکانوں کی قرار گاہ، اے گم شدہ کے نگہباں، اے بڑے بوڑھوں پر رحم کرنے والے، اے ننھے بچوں کو روزی دینے والے، اے ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والے، اے ہر قیدی کو رہائی دینے والے، اے بیچارے مفلس کو غنی بنانے والے، اے خائف پناہ گزین کی جائے قرار، اے تدبیر اور تقدیر کے مالک، اے وہ جس کے لیے ہر مشکل کام آسان اور ہلکا ہے، اے وہ جو تفسیر کا محتاج نہیں، اے وہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اے وہ جو ہر چیز سے واقف ہے، اے وہ جو ہر چیز کو دیکھتا ہے، اے ہواؤں کو چلانے والے، اے صبح کی پھو کھولنے والی روحوں کو بھیجنے والے، اے عطا و سخاوت والے، اے وہ جس کے ہاتھ میں ساری کنجیاں ہیں، اے ہر روز کے سننے والے، اے ہر گزرے ہوئے سے پہلے، اے ہر نفس کو اس کی موت کے بعد زندہ کرنے والے، اے سختیوں میں میری پناہ، اے سفر میں میرے محافظ، اے میری تنہائی کے ہمدم، اے میری نعمتوں کے مالک، اے میری پناہ جب مجھ پر راہیں بند ہو جائیں اور رشتہ دار مجھے دور کر دیں اور احباب مجھے چھوڑ جائیں، اے اس کے سہارے جس کا کوئی سہارا نہیں، اے اس کی سند جس کی کوئی سند نہیں، اے اس کے ذخیرے جس کا کوئی ذخیرہ نہیں، اے اس کی پناہ جس کی کوئی پناہ نہیں،
اے اس کے خزانے جس کا کوئی خزانہ نہیں، اے اس کے پشت پناہ جس کا کوئی پشت پناہ نہیں، اے فریاد رس جس کا کوئی فریاد رس نہیں، اے اس کے ہمسائے جس کا کوئی ہمسایہ نہیں جو نزدیک تر ہے، اے میرا مضبوط ترین سہارا، اے میرے حقیقی معبود، اے خانہ کعبہ کے پروردگار، اے مہربان، اے دوست، مجھے تنگ گھیرے سے آزاد کر، مجھ سے ہر غم و اندیشہ اور تنگی دور کر، مجھے اس شر سے بچا جو میری طاقت سے زیادہ ہے، اور اس میں مدد دے جو میں سہ سکتا ہوں۔ اے وہ جس نے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام واپس دلایا، اے ایوب کا دکھ دور کرنے والے، اے داؤد کی خطا معاف کرنے والے، اے عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کو آسماں پر اٹھانے والے اور انہیں یہودیوں کی چنگل سے چھڑانے والے، اے تاریخوں میں یونس علیہ السلام کی فریاد کو پہنچنے والے، اے موسیٰ کو اپنے کلام کے لیے منتخب کرنے والے، اے آدم کے ترک اولی کو معاف کرنے والے اور ادریس کو اپنی رحمت سے بلند مقام پر لے جانے والے، اے نوح کو ڈوبنے سے بچانے والے، اے وہ جس نے عاد، اولی اور سمود کو ہلاک کیا بس کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک کیے جو بڑے ظالم، سرکش اور دین میں افترا کرنے والے تھے، اے وہ جس نے قوم لوط کی بستیوں کو الٹ دیا اور قوم شعیب پر عذاب بھیجا تھا، اے وہ جس نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اے وہ جس نے موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا اور محمد کو اپنا حبیب قرار دیا، کہ خدا کی رحمت ہو ان پر، ان کی آل پر اور ان سب ہستیوں پر جن کا ذکر ہوا ہے، اے لقمان کو حکمت عطا کرنے والے، اے سلیمان کو ایسی سلطنت دینے والے کہ جیسی سلطنت ان کے بعد کسی کو نہیں ملی، اے وہ جس نے جابر بادشاہوں کے خلاف ذوالقرنین کی مدد فرمائی، اے وہ جس نے خضر کو دائمی زندگی دی اور یوشع بن نون کو خاطر آفتاب کو پلٹایا جبکہ وہ غروب ہو چکا تھا، اے وہ جس نے مادر موسیٰ کے دل کو سکون دیا اور مریم بنت عمران کو پاک دامنی سے سرفراز فرمایا، اے وہ جس نے یحییٰ بن زکریا کو گناہ سے محفوظ رکھا اور موسیٰ سے غضب کو دور فرمایا، اے وہ جس نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی، اے وہ جس نے اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کو ذبح عظیم میں بدلا، اے وہ جس نے حابیل کی قربانی قبول فرمائی اور قابیل پر لعنت مسلط کر دی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کفار کے جتنوں کو شکست دینے والے محمد اور آل محمد پر رحمت نازل کر، اپنے تمام رسولوں پر اور اپنے مقرب فرشتوں پر اور فرما بردار بندوں پر رحمت فرما، اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ہر اس سوال سے جو تیرے ہر اس بندے نے کیا جسے تو راضی و خوش ہے، پھر تو نے اس کی دعا یقیناً قبول فرمائی، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، یا رحیم یا رحیم یا رحیم، اے جلالت و بزرگی والے، اے جلالت و بزرگی والے، اے جلالت و بزرگی والے، اسی کا واسطہ، اسی کا اسی کا اسی کا اسی کا اسی کا میں سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے جس سے تو نے اپنی ذات کو پکارا یا اپنے صحیفیوں میں سے کسی میں اتارا یا اسے علم غیب میں اپنے لیے مقرر و خاص کیا، ان مقامات بلند کا واسطہ جو تیرے عرش میں ہیں، اس انتہائی رحمت کا واسطہ جو تیری کتاب میں ہے، اور اس آیت کا واسطہ ہے کہ اگر زمین کے تمام درخت کلم اور سمندر روشنائی بن جائیں، اس کے بعد 7 سمندر اور ہوں تو بھی خدا کے کلمات تمام نہیں ہوں گے، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا، اور میں سوال کرتا ہوں تیرے پیارے ناموں کے ساتھ جن کی تو نے قرآن میں توصیف کی، بس تو نے کہا اور اللہ کے لیے ہیں پیارے پیارے نام، تو تم اسے انہی سے پکارو، اور تو نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور کہا کہ جب میرے بندے مجھے پکارے تو میں ان کے قریب ہی ہوتا ہوں، میں دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ دعا کرے، اور تو نے کہا اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا، کہ بے شک اللہ تمام گناہ بخش دے گا، یقیناً وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے، اور میں سوال کرتا ہوں اے پروردگار تجھ سے امید رکھتا ہوں، اے میرے آقا میں دعا کے قبول ہونے کی طمع رکھتا ہوں، اے میرے مولا جس سے تو نے وعدہ کیا اور میں نے تجھے پکارا جیسا کہ تو نے مجھے حکم دیا، بس اے کریم تو بھی مجھ سے وہ سلوک کر جس کا تو اہل ہے، اور تعریف
بس خدا کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی تمام آل محمد پر اللہ رحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہماری دعا کو قبول و مقبول فرما۔ آمین ثم آمین۔